السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، اس وقت فلسطین اور غزہ کے لیے پوری دنیا کے اندر دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ کہیں پر قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، کہیں پر جمعے کی نمازوں کے اندر اجتماعی طور پر ان کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، کہیں پر وظیفے کیے جا رہے ہیں، اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تہجد کے اندر ان کے لیے مانگا جا رہا ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المقدس کی، فلسطین کے مسلمانوں کی، اور وہاں کے مجاہدین کی، وہاں کی عورتوں کی، وہاں کی بچوں کی غیب سے مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ دوستوں، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے طور پر بہت سی باتیں کہی ہیں، اور ان میں سے کچھ باتیں ہم بھی آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً لاتے رہتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ وہاں اس وقت حالات کیسے ہیں، اور ان کے حوالے سے دنیا کے اندر کون سا بندہ ایسا ہے جو ہم سے اس معاملے میں ہمدردی رکھتا ہے، اور کون ان سے بغض اور عداوت رکھتا ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر یہ بندہ بغض رکھتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے بھی دعا کریں کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، یا کم سے کم ہم اس سے اپنا دامن بچا سکیں۔ دوستوں، اسی طرح سے پتہ یہ چلا ہے کہ ایک شخص ہے، ہالی ووڈ کا مشہور سنگر، جس کا نام جسٹن بیبر بتایا جاتا ہے۔ اس شخص نے ایک کمبختی یہ کری کہ غزہ فلسطین کی تصویر لگائی۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ حالت جنگ کے اندر بلڈنگیں اور عمارتیں کس طریقے کی نظر آتی ہیں، خاص طور سے غزہ جیسا علاقہ جو ویسے ہی بے یار و مددگار ہے۔ کوئی وہاں پر، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، کسی قسم کی سویدھا اور کسی قسم کی سہولت وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اس شخص نے فوٹو تو غزہ کا لگایا، لیکن نیچے لکھا پرے فار اسرائیل، یعنی کہ دنیا کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی، یہ دکھانے کی کوشش کی کہ حقیقت میں جو حال غزہ کا یہودیوں نے کیا ہے، اس نے اس تصویر کے ذریعے سے دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ در حقیقت حماس نے یہ حال اسرائیل کا کر دیا ہے، اس لیے اسرائیل کے لیے دعا کرو۔ میں اس کم وقت کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ ہدایت دے تو دے، ورنہ ہماری طرف سے جہنم میں جاتا ہے تو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اس بدبخت نے یہ پوسٹ لگانے کے بعد پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیا، کیونکہ بہت زبردست ٹرول ہوا سوشل میڈیا کے اس دور میں۔ میں صرف آپ لوگوں کے سامنے، خاص طور سے نوجوانوں کے سامنے، یہ مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم ان نوجوانوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے ہم گانے سنتے ہیں، ہمارے موبائلوں میں، موبائل کی پلے لسٹ میں ان لوگوں کے گانے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ہم، ان کے گانوں کو ہم زبانی یاد کرتے ہیں، پورے پورے گانے ہمیں ان کے یاد ہوتے ہیں۔ لیکن دوستوں دیکھیں، قبلہ اول کے لیے اور اس کے مجاہدین اور محافظین کے لیے ان حرام خوروں کا یہ عقیدہ ہے اور ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے۔ کیا اب بھی ہم ان لوگوں سے اپنا تعلق وابستہ رکھیں گے؟ کیا اب بھی ہم ان لوگوں سے اپنی نسبت رکھیں گے؟ کیا اب بھی ہم ان لوگوں کے گانے سنیں گے؟ کیا اب بھی ہم ان کو فالو کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر؟ دوستوں، میں پھر اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان جیسے کم بختوں کو ہدایت دے، لیکن اگر ہدایت ان لوگوں کے نصیب میں نہیں ہے تو کم سے کم ہماری آنکھیں کھل جائیں کہ ہمیں قیامت کے دن کن لوگوں کی معیت میں کھڑا ہونا ہے۔ آج دنیا میں ہم جن لوگوں کے ساتھ اپنی گنتی کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر بھی فرمائیں گے۔ پروردگار دنیا اور آخرت میں ہمارا حشر علماء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ فرمائے۔